السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے نمبر 85 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انتم هؤلاء تقتلون۔ ثم پہ دیکھیں میم مشدد کا گنہ ہو رہا ہے، یہاں پہ ایک الف کے برابر آواز کو ناک میں روکنا ہے۔ ثم سا کو نرمے سے پڑھنا ہے۔ تم اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد تا آ رہے تو یہاں پہ ہم اکفا کریں گے۔ ہا اور اولائی دونوں جگہ دیکھیں بڑی ماد ہو رہی ہے تو 5 سے 6 حرکت جتنا ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تقتلون، تا کو یہاں پہ دیکھیں تا کو نرمی سے پڑھنا ہے، تا میں تا کی آواز نہیں لانی۔ اور یہاں پہ دیکھیں کاف ساکن حالت میں قاف طا با جیم دال، جب یہ ساکن حالت میں ہوں گے تب ہم وہاں پہ کلکلا کریں گے، یعنی اس حرف کو ہلا کے پڑھیں گے۔ تقتلون انفسکم، اب یہاں پہ بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد فار ہے تو یہاں پہ ہم اکفا کریں گے اور سین کو سختی سے پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے یعنی سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ، اب یہاں پہ دیکھیں خاص ساکن حالت میں اس کو واضح کرنا اور خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے دیکھیں زیر آ رہی ہے۔ وَتُخْرِجُونَ جو پہ دیکھیں واو مدہ ہو رہا ہے۔ فریقم فری، یہاں پہ دیکھیں را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پہ یا مدہ کو یا مدہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ یا مدہ کی مقدار کو بھی پورا کریں گے۔ فریقم، یہاں پہ دیکھیں میم کے اوپر شاد آ رہی تو یہاں پہ گنہ کریں گے، ویسے یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے چل کے آپ لوگ ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ فریقم، یہاں پہ ایک الف کے برابر آواز کو ناک میں روکنا ہے۔ منکم، اب دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے تو یہاں پہ اکفا کریں گے، پھر دیکھیں میم کے اوپر شاد آ رہی ہے تو پھر ہم نے یہاں پہ آواز کو ناک میں روکنا ہے۔ من دیارہم، اب یہاں پہ بھی دیکھیں اکفا آ رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، اگر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ ہا عین ہا غین خا آ جائے تب ہم نے اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اب کوئی اور حرف آ رہا ہے نون ساکن کے بعد تو ہم نے یہاں پہ آواز کو ناک میں روکنا ہے۔ تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، تظاہرون، اب یہاں پہ دیکھیں تا کو دھیان سے ادا کرنا ہے، تا میں تا کی آواز نہیں لانی، ظا کو پر کرنا ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو الف صغیرہ بھی کہتے ہیں، اس کو 2 کاؤنٹس آپ نے لمبا کرنا ہے۔ تظاہرون، ہا کو واضح کرنا ہے، ہیوی ہا یا رو، اب یہاں پہ دیکھیں را کے اوپر پیش آ رہے تو یہاں پہ ہم را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پہ واو مدہ کی مقدار کو بھی پورا کریں گے۔ علیہم، اب یہاں پہ دیکھیں یہ لین ہو رہا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے، اگر یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو وہاں پہ ہوگا یا مدہ، اگر زبر آ جائے تو وہاں پہ ہوگا یا لین۔ بالاسم، اب یہاں پہ بھی دیکھیں لام ساکن حالت میں اس ثابت ساکن حالت میں تو ان دونوں کو ہلا کے نہیں پڑھنا۔ بالاسم والعدوان، دال پہ دیکھیں یہاں پہ والعدوان، دال پہ کلکلا کریں گے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، وَإِن يَأْتُوكُمْ، اب یہاں پہ دیکھیں حمزہ ساکن حالت میں آ رہا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اگر الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے زبر زیر پیش شاد یا جزم تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں حمزہ ساکن حالت میں ہے تو یہاں پہ ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے، یا تو کم نہیں کرنا، یا تو کم اسارا، اب سین اور را دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے، 2 کاؤنٹ سامنے اس کو لمبا کرنا ہے۔ توفادوہم، دو پہ دیکھیں واو مدہ، ہم ہا کو ہے بھی پڑھنا ہے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وَهُوَ، اب یہاں پہ دیکھیں وَهُوَ نہیں کر دینا، واو کے زبر کو لمبا نہیں کرنا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، ہا کو لائٹ پڑھنا ہے اور را کے اوپر دیکھیں شد آ رہی ہے اور شد کے اوپر زبر بھی ہے تو ہم اس کو را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں میم کے اوپر 2 پیش آ رہی ہیں، 2 پیش 2 زبر 2 زیر کو ہم تنوین کہتے ہیں، تنوین کے بعد
عین آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اظہار کریں گے حروف ہلکی میں سے عین. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اظہار کریں گے. اب یہاں پہ بھی دیکھیں تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اظہار کریں گے. محرم علیکم نہیں کرنا، محرم علیکم. اگر دیکھیں اخراجہم را کے الف ساکن سے پہلے زبر آ رہی ہے تو یہاں پہ الف مدہ. اخراجہم نہیں کرنا، اخراجہم. افتؤمنون ببعض الکتاب، افتؤمنون. اب یہاں پہ دیکھیں ہمزہ ساکن حالت میں آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے ببعض الکتاب. اگر ہم الکتاب پہ وقف کریں تو با ساکن حالت میں آ جائے گا تو یہاں پہ ہم با کو ہلا کے پڑھیں گے، کلکلا کریں گے، کیونکہ قاف طا با جیم دال جب یہ ساکن حالت میں ہوں گے تب ہم وہاں پہ کلکلا کریں گے. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. اب یہاں پہ دیکھیں وَتَكْفُرُونَ نہیں کرنا، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. اب یہاں پہ دیکھیں با کی زیر کو لمبا بھی نہیں کرنا. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ. فما پہ دیکھیں الف مدد، جزاء یہاں پہ دیکھیں مد کا نشان بھی آ رہا ہے. یہاں پہ بڑی مد ہو رہی ہے تو ہم اس کو 5 سے 6 حرکت جتنا لمبا کریں گے. من یفعل ذالک، ذا کے اوپر ذال کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر ہے، 2 حرکت جتنا لمبا کریں گے. منکم نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے. الا خزی فی الحیات الدنیا، الا پہ دیکھیں شد آ رہی ہے تو مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا، اور یہاں پہ الف مدہ بھی ہو رہا ہے تو الف مدہ کی مقدار کو بھی پورا کرنا ہے. خزیوں. اب یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے. اوپر دیکھیں تنوین کے بعد عین آ گیا تھا، ہم نے بولا تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اظہار کریں گے، اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفا کریں گے. جیسے یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم اخفا کریں گے، آواز کو ناک میں روکیں گے. فی الحیات الدنیا لام ساکن حالت میں تو یہاں پہ اس کو ہلا کے نہیں پڑھنا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یو پہ دیکھیں واؤلین ہو رہا ہے. یوم القیامت کاف کو پر پڑھیں گے، یا کے اوپر دیکھیں کھڑی زبر ہے تو 2 کام سے اس کو لمبا کریں گے. یردون الی اشد العذاب، یردون. اب یہاں پہ دیکھیں واؤ مدہ کریں گے. الی لام کے اوپر دیکھیں مد کا نشان آ رہا ہے تو 5 سے 6 حرکت جتنا اس کو لمبا کریں گے. اشد العذاب با پہ کلکلا کریں گے کہ با اینڈ پہ ساکن ہو جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمَا اللَّهُ اسم جلالہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ اسم جلالہ سے پہلے زبر آ رہی ہے. غا پہ دیکھیں غین کو پر پڑھیں گے کیونکہ غین حرف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پہ الف مدہ بھی ہو رہا ہے تو الف مدہ کی مقدار کو بھی پورا کرنا ہے. بغافلین. اب یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد عین آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہم اظہار کریں گے، آواز کو ناک میں نہیں چھپانا بلکہ ظاہر کرنا. بغافلین عما. اب یہاں پہ بھی میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے تو 1 الف کے برابر آواز کو ناک میں روکنا ہے. تعملون. اب یہاں پہ دیکھیں تا میں تو کی آواز نہیں آگی، تعلمون نہیں کرنا، تعلمون. چلے اب ہم روانگی کے ساتھ پڑھیں گے. ثم انتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.